نقوی صاحب تو کرکٹ بورڈ کو بہتر کریں اور اس میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں کرکٹ بورڈ میں، کیونکہ کرکٹ کی جو اس وقت حالت ہے ہماری، جو ایک واحد کھیل رہ گیا تھا جس سے کچھ توقعات تھیں، وہ بھی کہاں چلا گیا ہے، اس پر زیادہ توجہ دیں۔ بالکل یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، بالکل بھی یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سالہ سال کے آئیڈیاز ہے۔ چیز یہ ہے، کوئی صوبے کے حق میں ہے، کوئی صوبے کے خلاف ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے حق میں ہے، کوئی اس کے خلاف ہے۔ اگر یہ باتیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہیں تو یہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں یہ ڈیبیٹ کرتی ہیں۔ کوئی سمجھتی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ضروری ہے، کوئی سمجھتی ہیں صوبے ضروری ہیں، زیادہ صوبے ضروری ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، انہوں نے ہی نظام میں بہتری لانی ہوتی ہے یا خرابی لانی ہوتی ہے۔ وہی اچھی حکومت بھی کرتے ہیں، خراب حکومت بھی کرتے ہیں، اچھی گورننس بھی کرتے ہیں، خراب۔ یہ جو ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کی تیاری ہو گئی ہے، تو یہ تو بتائیں یہ تیاری کہاں ہوئی ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں تیاری ہوئی ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں میں تیاری ہوئی ہے؟ یہ کدھر تیاری ہوئی ہے اور یہ کہاں تیاری کی جا رہی ہے؟ تو جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت کو نہیں ختم کرنا چاہ رہے۔ ہم کہیں نہ کہیں اگر یہ نہیں مانتے تو ہم کہیں اور سے لے آئیں گے، نظام کسی اور طریقے سے لے آئیں گے، اور ہم خود ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کاکروچ بھی ہم خود ہی بنا لیتے ہیں کہ ہم خود ہی لے کر چیزوں کو بہتر آئیں گے اور خود ہی لے کر بہتر ہوئیں گے۔ تو اتنے عرصے میں 40 سال میں جو آپ نے ہم بہت بات کرتے ہیں، دو خاندانوں کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم اس پر بحث کرتے ہیں، تو اس میں ان خاندانوں کا پس منظر بھی دیکھ لیں آپ، یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک مسلم پروجیکٹ کون لے کر آیا، یہ ساری چیزیں بھی دیکھ لیں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ آج ہم نے گورننس کو نیشنل سیکیورٹی سے جوڑ دیا، اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں جوڑا تھا ہم نے۔ نیشنل ایکشن پلان کو آپ اٹھا لیں، نیشنل ایکشن پلان کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ نے ایپیکس کمیٹی بنائی تھی نا، چاروں صوبوں میں ایپیکس کمیٹی بنی تھی، ایک مرکزی ایپیکس کمیٹی بنی تھی، تو کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی۔ تو اگر فیلئر ہے تو کلیکٹیو فیلئر ہے، سکسیس ہے تو کلیکٹیو سکسیس ہے۔ پھر آج سے چند مہینے پہلے تک تو یہ ہمیں میسج بھی دیا جا رہا تھا، پبلکلی کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم جو ہے، یہ ایک بہتر سسٹم ایوالو ہو گیا ہے۔ آج ہمیں وہ ہائیبرڈ سسٹم بھی کمزور لگ رہا ہے، آج ہمیں وہ ہائیبرڈ سسٹم بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ تو اب ہمیں وہی پرانا جو 79 میں لے کر آئے تھے نان پارٹی بیسڈ الیکشنز کا فارمولا، اسی طرح کا کوئی ایک نیا فارمولا اب لایا جا رہا ہے۔ میں 110% ڈیولوشن آف پاور کے حق میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں اس میں ناکام ہیں ڈیولوشن آف پاورز کی۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو چینج آئے گی وہ تو لوگوں کے صحت ہی آئے گی نا، لوگ ہی آخر ووٹ ڈالنے بھی تو آتے ہیں۔ تو اگر آپ ووٹ ڈالنے آتے ہیں اور کوئی آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کر رہا تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس سے کہیں کہ میرے ووٹ کی قدر کریں۔ اب آج سب یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہ دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں فارم 47 کا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے۔ کیا مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں لوگوں کا مینڈیٹ ہے؟ کیا آپ دینا جواب دینا؟ اب اگر آپ پیپلز پارٹی آپ پہ الزام لگا رہی ہے فارم 47 کا، آپ پر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے فارم 47 کا، میئر کے الیکشن کا الزام لگا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کولیپس ہے۔ دیکھیے نظام، پھر میں یہ کہوں گا، جمہوری نظام میں کوئی خرابی مجھے نظر نہیں آتی۔ جمہوری نظام کو خراب کرنے والے سسٹم میں خرابی ہے، اس سسٹم کو بریک کریں۔ وہ سسٹم اگر نہیں ہوگا تو خرابی سے چیزوں بہتری کی طرف جاتی ہیں، اور یہی ایکسرسائز ہے، طریقہ کار۔ تو پولیٹیکلی بالکل یہ ڈیبیٹ ہیلدی ہے، ہونی چاہیے کہ جی کس طرح اچھی گورننس قائم کی جائے۔